بر اعظم افریقہ کی بدقسمتی اس کی غربت و افلاس نہیں، بلکہ اس کا دنیا بھر میں معدنیاتی اور زرعی دولت سے مالا مال ہونا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے ملک نے بھی افریقہ کے علاقوں پر قبضہ کیا، وہاں سے لوگوں کو پکڑ کر غلام بنایا اور ان کی معدنی اور زرعی دولت لوٹ کر خود کو خوشحال بنایا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ کی اس ظالمانہ نشست پر امریکہ آ کر بیٹھ گیا۔ پہلے یورپی ممالک افواج کے ذریعے کالونیاں بناتے تھے، اب امریکہ نے اپنی فوجی طاقت کو پس پردہ رکھ کر معاشی غلامی کے لیے 3 ادارے بنائے۔ جولائی 1944 میں IMF، 1945 میں ورلڈ بینک اور خفیہ طور پر دنیا پر ان اداروں کی معاشی اور سیاسی حاکمیت مسلط کرنے کے لیے 26 جولائی 1947 کو طاقتور خفیہ ایجنسی CIA تخلیق کی گئی۔ اس کے بعد امریکہ نے پوری دنیا کے غلام ملکوں کو یورپی طاقتوں سے زبردستی آزادی دلا کر انہیں اپنی معاشی غلامی کے شکنجے میں جکڑ لیا۔ ان مظلوم علاقوں میں معدنیاتی اور زرعی دولت سے مالا مال افریقی ملک کانگو بھی تھا۔ حیرت کی بات ہے کہ یہ ملک یورپ کے ایک انتہائی چھوٹے سے ملک بیلجیم کی کالونی رہا ہے، جو خود 1830 میں ہالینڈ سے آزاد ہوا۔ آزادی کے فوراً بعد بیلجیم کے بادشاہ لیوپولڈ اول نے 1840 میں حکم دیا کہ ہماری بھی دنیا میں کالونیاں ہونی چاہیے، اور پھر اس کی افواج نے 15 نومبر 1908 کو کانگو پر قبضہ کر لیا۔ کانگو رقبے میں پورے یورپ سے بڑا ہے اور اس کے آس پاس تانبے اور کوبالٹ کے ذخائر دنیا میں سب سے زیادہ ہیں۔ یہاں دنیا کا دوسرا بڑا جنگل ہے اور اس کا دریا 8 کروڑ ہیکٹر زمینوں کو سیراب کرنے اور سستی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، مگر اس کے باوجود اس کے 6 کروڑ لوگ قحط زدہ ہیں اور یہاں دنیا کی تیسری بڑی غریب ترین آبادی رہتی ہے۔ کانگو کا بیلجیم کی غلامی سے امریکہ کی اقتصادی غلامی تک کا سفر 1950 کی دہائی میں شروع ہوا۔ آزادی و حریت کے نام پر پورے افریقہ میں تحریکوں کا آغاز ہوا تو امریکی ہواری یہاں بھی کود پڑے۔ آزادی کے نام پر تحریکوں کی مدد کی گئی تاکہ کل انہیں ورلڈ بینک اور IMF کا غلام بنایا جا سکے۔ کانگو کو ایک غلامانہ قسم کی جمہوری حکومت تحفے میں دینے کے لیے بیلجیم نے 1959 میں الیکشنوں کا اعلان کر دیا۔ سیاسی پارٹیاں یہ چال سمجھتی تھیں، اس لیے کہ وہ مکمل آزادی و خود مختاری کے علم بردار تھیں۔ انہوں نے 27 دسمبر 1959 کو الیکشنوں کے بائیکاٹ کی دھمکی دے دی۔ بیلجیم کو عوام کی طاقت اور آزادی کے جذبے کا بالکل اندازہ نہیں تھا۔ اس نے سیاسی لیڈروں اور کارکنوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ ملک میں ہنگامے پھوٹ پڑے، یوں لگتا تھا کہ پورا کانگو گرفتار کرنا پڑ جائے گا۔ عوام نے الیکشنوں کا بائیکاٹ کر کے ثابت کر دیا کہ وہ کس قدر بیدار ہیں۔ اب امریکہ نے اگلے پلان پر عمل کرتے ہوئے بیلجیم کو مجبور کیا کہ فوراً الیکشن کروا کر اقتدار منتخب نمائندوں کے حوالے کرو۔ امریکہ کا دیا گیا یہ خواب اور حق خود ارادیت کا نعرہ کام کر گیا اور فریب زدہ کانگو جمہوری فریم میں ایک بے بال اور بے پر پرندے کے طور پر امریکی CIA، ورلڈ بینک اور IMF کے سامنے آ گرا۔ ایسی غلام آزادی انہیں 30 جون 1960 کو میسر آئی، لیکن الیکشنوں کے دوران انہیں ایک آزادی پسند لیڈر مل گیا۔ امریکہ کانگو کو اپنے معاشی تسلط میں جکڑا ہوا ایک آزاد ملک دیکھنا چاہتا تھا، مگر کانگو کے عوام نے جس باغیرت اور حریت فکر والے لیڈر کو منتخب کیا تھا، اسے ان غلامی کی زنجیروں کا مکمل ادراک تھا اور وہ اپنی قوم کو خود مختار آزادی دلانا چاہتا تھا۔ یہ شخص تھا پاٹرس لومبا۔ یہ شخص تحریک آزادی کا ہیرو تھا اور لوگوں کے دلوں میں دھڑکن کی طرح بستا تھا۔ عوام نے اسے بھاری اکثریت کے ساتھ اپنا وزیر اعظم منتخب کیا۔ یہ پورے افریقہ میں ایک افریقی قوم پرست اور متحدہ پین افریقہ کا علم بردار تھا۔ افریقہ کی دولت لوٹنے کے لیے عالمی طاقتوں نے اسے اس طرح تقسیم کر رکھا ہے جیسے کیک کو میز پر رکھ کر کاٹا جاتا ہے۔ یہ ان کا اتحاد چاہتا تھا۔ جیسے ہی لوممبا نے اقتدار سنبھالا، بیلجیم نے اپنی تربیت یافتہ فوج سے مزید مراعات کے نام پر مطالبات کروانے شروع کر دیے۔ ملک کے حالات نازک ہوئے تو امریکہ نے CIA کو لوممبا کی حکومت بدلنے یعنی رجیم چینج کا خفیہ حکم جاری کر دیا،
لوممبا نے جمہوریت کے چیمپئن امریکہ کو مدد کے لیے پکارا۔ اس نے اقوام متحدہ میں جا کر آواز بلند کی تاکہ اس کے ملک کو خانہ جنگی سے روکا جائے۔ ایسے میں CIA کے بکاؤ صحافی اس کے خلاف میدان میں آ گئے اور انہوں نے دنیا بھر کے اخبارات میں مضامین لکھنے شروع کر دیے۔ لکھا گیا کہ لوممبا تو شروع دن سے ہی کمیونسٹ نظریات کا حامل ہے اور وہ مغرب کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ مگر بھی دنیا کی بدترین خاموشی نے لوممبا کو مجبور کیا کہ وہ سوویت یونین سے رابطہ کرے۔ اس نے رابطہ کیا اور پھر امریکہ غضبناک ہو کر میدان میں اتر آیا۔ CIA نے اسے روایتی کمیونسٹ قبضہ سے تعبیر کیا اور امریکی حکومت نے بزور طاقت لوممبا کو حکومت سے علیحدہ کرنے کا فیصلہ دے دیا۔ یورپ کی ٹریننگ والی فوج سب کچھ بلا کر ایک دم متحد ہو گئی اور فوج کے چیف آف سٹاف ممبوتو نے لوممبا کو اقتدار سے ہٹا کر اس پر قبضہ کر لیا۔ جنرل ممبوتو CIA کے نزدیک امریکہ کا حامی اور سوویت یونین کا مخالف تصور ہوتا تھا۔ لوممبا اس بغاوت سے پہلے بھی امریکہ گیا تھا۔ اس نے ہر وہ کوشش کی کہ بتائے کہ وہ امریکہ کا مخالف ہرگز نہیں ہے، وہ تو صرف اور صرف ایک آزاد اور خود مختار کانگو دیکھنا چاہتا ہے۔ اس نے اپوزیشن کے رہنماؤں کو اپنے خلاف اس سازش سے آگاہ کرنے کے لیے بلایا، لیکن ان تمام رہنماؤں کو CIA پہلے ہی سے اپنے ساتھ ملا چکی تھی۔ حکومت پر فوج نے قبضہ کیا تو گلی گلی شہر شہر تحریک کا آغاز ہو گیا۔ پورا کانگو لوممبا کی حمایت میں سڑکوں پر نکل آیا۔ وہ بھوکے تھے لیکن لوممبا کے نعرے کے مطابق عزت سے زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ ہنگامے پھوٹ پڑے۔ کمیونسٹ سوویت یونین نے اس جمہوری وزیر اعظم لوممبا کے حق میں اقوام متحدہ میں قرارداد پیش کی، جسے 14 دسمبر 1960 کو سیکیورٹی کونسل نے مسترد کر دیا۔ عوام میں لوممبا کی مقبولیت کے خوف سے گھبرا کر CIA نے اپنے منصوبے کے اگلے مرحلے پر عمل کرنے کا آغاز کر دیا۔ اسے گرفتار کر لیا گیا۔ 27 جنوری 1961 کو رات کے وقت لوممبا کو ایک جزیرے پر لے جایا گیا اور اندھیرے میں 3 فائرنگ اسکواڈ نے شدید فائرنگ کر کے اسے ہلاک کر دیا، لیکن اس کی موت کے بعد کانگو کئی سال مسلسل آگ اور خون میں نہاتا رہا اور آج بھی وہاں کے عوام میں امریکہ ایک نفرت کی علامت ہے، جبکہ افریقہ کے ممالک میں تمام قوم پرست تحریکیں لوممبا کو اپنا ہیرو سمجھتی ہیں۔ امریکہ کے ہاتھوں لوممبا کی موت کے 59 سال بعد 2001 میں CIA نے وہ تمام خفیہ دستاویزات شائع کی تو پورا منصوبہ سامنے آ گیا۔ امریکی صدر آئزن ہاور نے اس کے قتل کے لیے $1,00,000 رقم کی منظوری دی۔ لوممبا کی حکومت کو بھی عمران خان کی طرح ایسے ہی ایک سفارتی کیبل، ڈپلومیٹک کیبل موصول ہوئی تھی کہ تم غلط روش سے باز آ جاؤ۔ وہ جانتا تھا کہ محکمہ خارجہ تو وارننگ دیتا ہے، باقی کام تو CIA کرتی ہے۔ اس نے اپوزیشن کے رہنماؤں اور فوج کو دکھانے کی کوشش کی لیکن کوئی سننے کو تیار نہ ہوا۔ لوممبا دنیا سے چلا گیا لیکن آج پورے افریقہ میں صرف اسی کا نام گونجتا ہے۔ اپوزیشن رہنماؤں اور فوجی سربراہوں کے نام تک لوگوں کو یاد نہیں، مگر امریکی منصوبے کے عین مطابق معدنی اور زرعی دولت سے مالا مال یہ کانگو آج دنیا کا ایک قحط زدہ ملک ہے، جہاں 6 کروڑ لوگ بھوک کی حالت میں موت کا انتظار کر رہے ہیں۔